پروگرام کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبدالستار خان۔ شوکت ترین کی وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری اور وزیر خزانہ KPK تیمور کے ساتھ فون پر ہونے والی گفتگو آڈیو وہ لیک ہو گئی ہے۔ ویسے تو میں ذاتی طور پہ اس طرح کے لیک ہونے والی آڈیو ہو یا ویڈیو ہو اس کا قطعی طور پہ حامی نہیں ہوں۔ کون سی آڈیو، کون سی ویڈیو کب لیک ہو جائے گی، لیک کرنے والے کون، ان کے مقاصد کیا ہیں، لیکن اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور شوکت ترین کی لیک ہونے والی آڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ وہ پنجاب کے KPK کے وزیر خزانہ کو ہدایات دے رہے ہیں کہ ملک، قوم، سلطنت کو چھوڑیں، ایسا کام کرو جس سے ہمارے لیڈر عمران خان اور تحریک انصاف کو فائدہ ہو جائے۔ ملک اور اس طرح کے لوگ، اور اگر ریاست یا حکومت ہمارے لیڈر عمران خان کے خلاف پرچے دے رہی ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا سوچ رہی ہے تو پھر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کا ہمیں فائدہ ہو، اور چاہے نقصان ملک کا ہو جائے، ریاست کا ہو جائے، ہونے دو، ہمیں اس سے کیا۔ اب شوکت ترین کی لیک ہونے والی آڈیو میں ہونے والی بات کا ایک پہلو ہے، بہت کم اس پہ دھیان گیا، توجہ گئی۔ وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ اسی IMF کے قرضے کے حصول کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشیر خزانہ ہونے کے حیثیت سے، ہونے کے ناطے سے شوکت ترین امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ تو امریکہ کے IMF کے جو قرضے تھے اس کی منظوری میں کوئی مسئلہ پیش آیا تو مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب بقول عمران خان کے، بقول تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جو امریکی سازش تیار ہوئی تھی اس کے سب سے بڑا جو مرکزی کردار تھا وہ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو تھے۔ IMF کا قرضہ اس کے حصول میں کوئی مسئلے پڑ گئے ہیں تو شوکت ترین کس کو مل رہے ہیں؟ 15 اکتوبر 2021 کو وہ اسی امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو مل رہے ہیں جس کے بارے میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرنے میں جو امریکی سازش تیار ہوئی تھی جس کے سارے کردار پاکستان میں ہیں، لیکن مرکزی کردار اس کا جو ہے وہ ڈونلڈ لو ہے، اس کے ساتھ ملتے ہیں کون؟ شوکت ترین صاحب۔ کب ملتے ہیں؟ 15 اکتوبر 2021 کو۔ کس لیے ملتے ہیں؟ کہ IMF کا جو قرضہ ہے، جس قرضے کے بارے میں یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، اسی قرضے کے حصول کے لیے امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ وہ ملاقات اس لیے کی گئی تھی کہ امریکہ کا ایک اثر رسوخ ہے IMF پہ، اور امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین ریجن کے، جس میں پاکستان بھی آتا ہے، تو پاکستان کے بہت سارے معاملات ڈونلڈ لو امریکہ کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ شوکت ترین اسی لیے ڈونلڈ لو کو ملے تھے کہ قرضے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، IMF کا مسئلہ بن رہا ہے، ذرا برائے مہربانی ہماری مدد کر دیں۔ تو وہ مدد تو کر دی ڈونلڈ لو نے، اور پھر اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کس نے شکریہ ادا کیا؟ اسی مشیر خزانہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کے مشیر خزانہ تھے، شوکت ترین صاحب نے۔ اسکرین پہ بھی آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ شوکت ترین صاحب پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈونلڈ لو کو مل رہے ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں ملے تھے کہ امریکہ میں IMF کا قرضے کے حصول میں کوئی دشواری پیش آ رہی تھی۔ اور اسی طرح کا پھر پاکستانی حکومت نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں ڈونلڈ لو کی تعریف کی گئی، اور ڈونلڈ لو نے بھی اسی طرح کے الفاظوں کا استعمال کیا، وہ بھی تعریف کر رہے تھے۔ شوکت ترین حکومت پاکستان ڈونلڈ لو کی تعریفیں کر رہی تھی، ڈونلڈ لو حکومت پاکستان اور شوکت ترین کی تعریف کر رہے تھے کہ شوکت ترین صاحب مشیر خزانہ کی حیثیت سے 15 اکتوبر 2021 کو امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو سے ملاقات کرتے ہیں۔ IMF کے قرضے کے حصول میں پڑنے والے مشکلات کو دور کرنے کی غرض سے ڈونلڈ لو سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن لیک ہونے والی آڈیو کے مطابق شوکت ترین اسی IMF کے قرضے کی ایسی تیسی پھیرنے کے چکر میں منتیں جب کر رہے تھے، یہ ڈونلڈ لو کی کر رہے تھے، اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور شوکت ترین صاحب عمران خان صاحب کی حکومت میں مشیر خزانہ تھے۔ اب ملک کے وزیر اعظم کوئی اور ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، 12 13 14 جماعتیں ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور آج کے دور کے وزیر خزانہ
شوکت ترین صاحب نہیں ہیں بلکہ مفتاح اسماعیل ہیں۔ اس لیے شوکت ترین صاحب تو عمران خان صاحب سے وفاداری نبھانے کے چکر میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو فرض ہے کہ میں اس فرض کو ادا کر دوں، کیونکہ میں وفادار ہوں عمران خان صاحب کا۔ حکومت پاکستان ایک طرف، ریاست ایک طرف، ملک ایک طرف، قوم سلطنت ایک طرف، لوگ ایک طرف، کسی طریقے سے کوشش کرو کہ وزیر خزانہ پنجاب اور KPK کا، خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ کسی طریقے سے اگر یہ IMF کا ہو بھی جاتا ہے تو کوئی لوچا ایسا تلیں کہ بس مسائل پیدا ہو جائیں، کیونکہ نہ تو یہ ریاست، نہ یہ حکومت، نہ یہ ملک عمران خان صاحب کا خیال تو کر نہیں رہے، پرچے ہو رہے ہیں اور کسی وقت بھی گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں لحاظ کریں؟ جہاں تک ہو سکے گا ہم یہ کریں گے۔ اب یہ بات ہے کہ شوکت ترین صاحب آصف علی زرداری کے دور میں بھی مشیر خزانہ تھے، تو یہ کیا کم مہربانی تھی عمران خان صاحب کی کہ شوکت ترین صاحب کو انہوں نے بھی مشیر خزانہ لے لیا؟ حالانکہ ویسے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں اس میں آصف علی زرداری بھی ٹاپ آف دی لائن ہے، لیکن انہی کے دور حکومت کے مشیر خزانہ کو عمران خان صاحب اپنے دور میں مشیر خزانہ ہی لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب 15 اکتوبر 2021 میں مشیر خزانہ شوکت ترین کو یہ معلوم ہی نہیں تھا، کیا وہ اس کا احساس کر ہی نہیں سکے کہ ایک دن وہ جس عمارت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، وہ جس IMF کے قرضے کے حصول کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، وہ IMF کے قرضے کے حصول کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے وہ ایک سازش کے مرکزی کردار ڈونلڈ لو سے ملتے ہیں، ان کی محنت تک کرتے ہیں۔ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہی ڈونلڈ لو جو ہے نا وہ ایسا کردار ادا کرے گا کہ جس حکومت کا میں وزیر خزانہ ہوں، مشیر خزانہ ہوں، فارغ ہو جائے گی وہ حکومت۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا شوکت ترین صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ڈونلڈ لو تو عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے مرکزی کردار ادا کریں گے؟ اگر شوکت ترین صاحب کو یہ پتہ ہوتا تو وہ یہ کبھی نہ کرتے، نہ IMF کے قرضے کے لیے وہاں جاتے ہیں، نہ IMF کے قرضے کے حصول کے لیے ڈونلڈ لو کی منتیں کرتے ہیں، وہ بالکل نہ کرتے۔ جو آج کر رہے ہیں کہ IMF کا وہی قرضہ ہے جو مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب کے دور میں ہوا تھا، طے ہوا تھا، معاملات طے ہوئے تھے، کاغذوں پہ دستخط ہوئے تھے، شرائط رکھی گئی تھی، جو شرائط مانی گئی تھی، شرائط ماننے کے بعد ہی IMF آپ کو قرضہ دیتا ہے، یا کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ جب تک ان کی شرائط نہ مانی جائیں وہ قرضہ نہیں دیتے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف یا پھر امریکہ میں جو پاکستانی سفیر اس وقت تھے اسد مجید خان صاحب، یا تو وہ یہ سارے کنفیوز ہیں یا وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کنفیوز کر دیں۔ وہ کیسے؟ کہ بقول عمران خان صاحب کے کہ پاکستانی سفیر اسد مجید خان صاحب کو یہی امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو 7 مارچ کو الوداعی ملاقات میں ملتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں ڈونلڈ لو بقول عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے، ڈونلڈ لو پاکستانی سفیر اسد مجید خان کو کیا کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان اور امریکہ کے معاملات کشیدگی رہے گی بلکہ بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ وہی امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو پاکستان کے وہی سفیر اسد مجید خان 10 دن بعد، یعنی کہ 7 مارچ میں وہ دھمکی دے رہا ہے، اسد مجید خان پاکستانی سفیر امریکہ میں جو ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو گئی تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، اگر کامیاب نہ ہوئی، عمران خان کی حکومت رہ گئی تو پھر تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، مزید کشیدگی آ جائے گی۔ اسی ڈونلڈ لو کو 10 دن بعد 16 مارچ کو پاکستانی حکومت اور پاکستانی سفارتخانہ جو امریکہ میں تھا اس کی طرف سے ایک کانفرنس رکھی گئی تھی۔ وہ کانفرنس کس طرح سے تھی کہ پاکستانی جو خواتین امریکہ میں رہتی ہیں ان کی خدمات کو سراہنا تھا کہ فلانے کام میں، فلانی ٹریڈ میں، فلانے پروفیشن میں فلانی خاتون نے یہ کام کیا، اس میں ڈونلڈ لو کو انوائٹ کیا گیا مہمان خصوصی کے طور پر۔
اور اس تقریب کے بعد ختم ہونے کے بعد اسد مجید خان جو پاکستانی سفیر تھے انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں وہ ڈونلڈ لو کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اور امریکی کانگریس کی خاتون رکن جیکسن لی کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ اب یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف تو 7 مارچ کو وہی امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو اسی پاکستانی سفیر اسد مجید خان کو دھمکی دے رہے ہیں، بڑی بیہودہ بات کر رہے ہیں کہ یار تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر کامیاب نہ ہوئی عمران خان رہ گئے تو پھر معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اسی امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو 10 دن کے وقفے کے بعد 16 مارچ کو پاکستان ہی کی حکومت، پاکستان کا ہی سفارت خانہ، پاکستان کا ہی سفیر اسد مجید خان تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پہ بلاتے ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اس طرح کے معاملات کیسے ہوں گے کہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 27 مارچ کو عمران خان صاحب اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے، بڑے جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے ایک کاغذ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی، اور اس کے کچھ دن بعد پھر عمران خان صاحب ہی ڈونلڈ لو کا نام لیتے ہیں کہ یہ مرکزی کردار تھا۔ اب دیکھا جائے تو 7 مارچ کو ملاقات ہوتی ہے، الوداعی ملاقات ہے، اسد مجید خان صاحب واپس آ رہے ہیں، انہوں نے کسی اور ملک میں پاکستان کا سفیر لگنا ہے۔ الوداعی ملاقات میں ڈونلڈ لو یہ کہتے ہیں جو اسد مجید خان صاحب اپنے مراسلے میں، اپنی اسیسمنٹ رپورٹ میں جو پاکستانی حکومت کو سبمٹ ہوتی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ جناب یہ ڈونلڈ لو نے مجھے یہ کہا، بڑی بیہودہ بات کی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وہ مراسلہ جاتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے سازش کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے، جو زبان ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ہے، اس پہ احتجاج کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک ہی بات ہے کہ وہی ڈونلڈ لو ہے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری جس کو آپ سازش کا مرکزی کردار قرار دیتے ہیں، ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ساری لوگ آپ کے پیچھے کہ جناب عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں امریکہ کے سامنے، اوہو ایک امپریشن جاتا ہے جسے لوگ، ایک عوام کا ایک حصہ اسے قبول کرتا ہے۔ لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ یہی ڈونلڈ لو 7 مارچ کو تو آپ کو تڑی لگاتا ہے، اسی ڈونلڈ لو کو 16 مارچ کو پاکستانی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر بلاتے ہیں، پھر اسی ڈونلڈ لو کی آپ تعریف ایک ٹویٹ کے ذریعے کر دیتے ہیں۔ اب 16 مارچ کو ہوا ہے، یا تو 7 مارچ سے پہلے ہوا ہوتا تو اور بات تھی۔ 7 مارچ کو یہی شخص ڈونلڈ لو ایک بڑی بیہودہ زبان استعمال کرتا ہے اسد مجید خان سے۔ اسد مجید خان صاحب جو پاکستانی سفیر ہیں وہ پاکستانی حکومت کو بتاتے ہیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں انہیں بتاتے ہیں، لیکن 10 دن کے گیپ کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ لو کو دوبارہ آپ انوائٹ کرتے ہو، کمال کرتے ہو، اور اپنی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر بلاتے ہو، وہ تقریریں کرتا ہے اور اس کے بعد ٹویٹ کر دیتے ہیں، آفیشیل ٹویٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ساری ریکارڈ کے اوپر بات ہے۔ اور اس کے بعد 27 مارچ کو 10 دن بعد عمران خان صاحب جلسہ عام میں کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش تیار کی ہے، اور یہ سارے جو میرے مخالفین ہیں، سیاسی جماعتیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہیں، یہ اس کا حصہ ہیں، لیکن مرکزی کردار ڈونلڈ لو ہے جنہیں تڑی لگائی ہے، دھمکی لگائی ہے۔ اس کے کچھ دن بعد ڈونلڈ لو کا نام بھی آیا تھا۔ اب یہ سارے تضادات کی کڑیاں ہیں، سلسلہ ہے، پوری چین آف کنفیوژن ہے۔ چین آف کنفیوژن کہاں سے آئی، تضادات کہاں سے آئے، تضادات کی کڑی کہاں سے بنی؟ عمران خان صاحب، تحریک انصاف، یہ شوکت ترین صاحب، اسد مجید خان صاحب، کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا قرضہ کون لے رہا ہے؟ عمران خان صاحب لے رہے ہیں۔ جا کون رہا ہے؟ مشیر، اس وقت جو مشیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب، اور وہی شوکت ترین صاحب آج کے دور میں آ کے جہاں جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کے وزیر خزانہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بس لوچا تلنا ہے، دیکھی جائے گی۔ اور ایک آدھا وزیر خزانہ یہی پوچھتا ہے کہ جناب یہ ریاست اور یہ ملک اس کے خلاف تو نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا خلاف کو چھوڑو پرے، ہمارے عمران خان صاحب پہ پرچے دے رہے ہیں، گرفتار کر لیں،
ہم ان کا لحاظ کیوں کریں؟ چاہے ملک ہو، چاہے قوم ہو، چاہے سلطنت ہو، چاہے ملک کے لوگ ہوں، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ عجیب سی کانٹرڈکشن کی ایک پوری ایک چین بنتی ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو خود کنفیوز ہیں یا پھر لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو کنفیوز ہوتے ہیں انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ جی ہمیں کچھ ذرا طریقے سے سمجھایا جائے کہ جس بندے کو، ڈونلڈ لو کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش کا مرکزی کردار ہے، ہم مان لیتے ہیں، چلیں جی مرکزی کردار ہے، پھر ڈونلڈ لو کی آپ آئی ایم ایف کا قرضہ ہو تو منتیں کس کی جا رہی ہے، مدد کس کی لی جا رہی ہے؟ ڈونلڈ لو کی لی جا رہی ہے۔ تقریب منعقد ہوتی ہے، مہمان خصوصی کیا ڈونلڈ لو ہے، پھر ٹویٹ کے ذریعے ڈونلڈ لو کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اور تعریف کب کی جا رہی ہے؟ جب وہ دھمکی لگا چکا ہوا ہے اور آپ اپنا مراسلہ بھیج چکے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ آڈیو لیک ہونے سے یہ بات نکلتی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، مختلف ایسی چیزیں ہوئیں جس سے یہی لگتا ہے کہ تضادات اتنی کی بھرمار ہے تضادات کی کہ آپ سوال کرنے پہ آئیں تو اچھا خاصا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے کہ پوچھا جا سکتا ہے۔ کیوریوسٹی میں جو رہتے ہیں، جو جانچ پڑتال کرتے ہیں، جو پوسٹ مارٹم کی جنہیں عادت ہوتی ہے، کوریدنے کی جنہیں عادت ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جناب ذرا تھوڑی سی اگر آپ میں اتنا ہے تھوڑا سا حوصلہ کریں، ہم لوگ بے چین ہو رہے ہیں، ہمیں ذرا سمجھا دیں اس بات کو، اس بات کو، اس بات کو، اس بات کو۔ مکمل طور پر ایک کنفیوژن، انسرٹنٹی، غیر یقینی کیفیت اس کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ شاید اس میں کامیابی ہے کہ ان کو غیر یقینی صورتحال میں رکھو، ان کو کنفیوژن میں رکھو، ہمارا مسئلہ حل ہوتا رہے گا۔ کہ کنفیوز ہے، غیر یقینی صورتحال میں بندہ ہے، وہ کہے گا یار اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں مان لو۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔